الله أكبر الله أكبر. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنا چاہتا ہے. گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اپنی تمام فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ مبارک مہینہ کس قدر عظیم ہے اور اس میں ادا کی جانے والی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں، یہ چیزیں آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو جس قدر فضیلتوں سے نوازا ہے، سال بھر کے کسی اور مہینے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنی مبارک کتاب نازل فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں. جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں رہتے واجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہمیت دی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر جیسے ہی اس مبارک مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مومن بندوں کے لیے ایک ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طالب، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کا جذبہ رکھنے والے، آگے بڑھ، کوشش کر، اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کر. اور اے برائی کرنے والے، اے شر کے دلدارا، کم سے کم اس مبارک مہینے میں، جس مبارک مہینے میں تیرے رب نے تیرے لیے اپنے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب وہ جہنم کا دروازہ تو نہ کھٹکھٹا. اے بندے، تیرے رب نے اس مبارک مہینے میں شر اور برائی پر ابھارنے والے شیطان لعین کو اور شرکس جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے. اب ان کی پیروی کی کوشش نہ کر اور اپنے گناہوں کو معاف کرا کر کے اللہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی جنت جس کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے، اس میں اور اس کے والدین میں اپنا نام دکھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو وہ عظمت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی زبان پر یہ وعدہ کیا ہے، بلکہ اپنے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے گنہگار بندوں کی، جیسا کہ ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے، توبہ ضرور قبول کرتا ہے اور اپنے گنہگار بندوں کی کوئی نہ کوئی دعا روز آنا دن میں 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندے کی ضرور قبول کرتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں اس مبارک مہینے کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ میں اس مبارک مہینے کے فضائل آپ کے سامنے ابھی ذکر کرنے اور بیان کرنے نہیں بیٹھا، اس سے متعلق میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح کے اندر، اور متعدد محدثین نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ یہ ان صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص کو روئے زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا چاہے، روئے زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے بلی کے دو آدمی، دو بھائی آ کر کے مسلمان ہوئے اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی نو وارد نیا آدمی مدینہ منورہ میں آتا تھا اور مسلمان ہوتا تھا، ہجرت کر کے آتا تھا یا وقتی طور پر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی بڑے صحابی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ اسے دین کی باتیں، نماز کا طریقہ اور یہ چیز اسے سکھائیں۔ تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم ان کی نگرانی اور تربیت کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں کا ایک شخص، ظاہر بات دونوں ہی نیک تھے اور نیکی کا جذبہ دونوں ہی رکھتے تھے، لیکن ان میں کا ایک شخص نیکی میں زیادہ پیش تھا اور دوسرا بھی نیکی کرتا تھا، لیکن پہلے اپنے ساتھی کے طریقے سے اتنے جذبے کے ساتھ نہیں۔ ہوا یہ کہ چند دن ابھی انہیں آئے ہوئے تھے کہ ایک مہم پیش آئی، ایک جنگ میں جانا ہوا، تو ان دونوں ساتھیوں کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ دونوں جاتے ہیں، اللہ کا کرنا یہ کہ ان میں جو شخص نیکی کے کام میں زیادہ پیش رہا کرتا تھا اسے شہادت نصیب ہو گئی، اور دوسرا میرے ساتھ واپس آیا اور ایک سال تک میرے ساتھ رہا، اور اللہ کا کرنا یہ کہ اس کی بھی وفات ہوئی، لیکن اس کی وفات عام موت ہوئی ہے، وہ شہید نہیں ہوا۔ دونوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، کچھ لوگ دائیں طرف جنت کے لیے لے جائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو بائیں طرف جہنم کی طرف ہٹایا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں میں تھا کہ اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چلا جدھر جنت ہے۔ چنانچہ ہم جب تینوں جنت کے دروازے پر پہنچے اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو ایک شخص جنت سے باہر آتا ہے اور وہ شخص جو اپنے بستر کے اوپر مرا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پہلے جنت میں داخل کر دیتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے اور جو شخص شہید ہوا تھا اس کو لے کر کے جنت میں چلا جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ابھی تمہارا وقت جنت میں جانے کا نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں میری نیند کھل جاتی ہے، میں بیدار ہو گیا، کیونکہ ایک عجیب و غریب خواب تھا، یہ عجیب و غریب خواب ہم نے دیکھا تھا، اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوا ہے، اس سے پہلے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جا رہا ہے جو اپنے بستر کے اوپر مرا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ باتیں تعجب کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے کرتا رہا، اپنے ساتھیوں کو بتلاتا رہا، تو لوگ بھی تعجب کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اور تعجب کا جو لوگ اظہار کرتے تھے یہ خبر بھی پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا طلحہ تم نے خواب دیکھا ہے؟ تو ہم نے بیان کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے سوال کیا ساتھیوں یہ بات ہے قابل لحاظ، آپ نے فرمایا
کہ تمہیں اس بات پر تعجب کیا ہے؟ آیا وہ شخص جو بستر پر مرا تھا 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا ہے؟ رمضان 1 سال اور زندہ نہیں رہا جس میں مجھے رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہے، اور اس نے اتنی فرض نماز رکھائی، اتنی رکعتیں فرض کی اور اتنی رکعتیں نفل کی سنت کی پڑھی ہیں، تو تمہیں تعجب کیا ہے؟ تعجب نہ کرو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو اپنے بستر پر مرا ہے، چونکہ 1 سال وہ رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے مقام کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اس صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت کی سب سے بڑی وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسے 1 سال رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مبارک مہینہ کس قدر اہم ہے، کس قدر عظیم ہے، اور ہم اس مبارک مہینے سے کس قدر غافل ہیں، ہمیں کتنی غفلت ہے۔ یہ مبارک مہینہ کی فضیلت کے لیے ساتھیوں یہی کافی ہے کہ روزہ جیسی اہم عبادت اسی مبارک مہینے میں مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ وہ روزہ جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اس بات پر ساتھیوں غور کرنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے کہ روزے کے اسلام کے رکن ہونے کا معنی کیا ہے۔ ہم تو بچپن سے بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں ساتھیوں؟ 5 ہیں، اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کسی چیز کے اسلام کا رکن ہونے کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا کوئی کام اگر اسلام کا رکن ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اولاً پہلی چیز دیکھیے، اگر کوئی شخص اس کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا، یا مسلمانوں پر واجب نہیں سمجھتا، یا واجب سمجھتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری تو ہے، لیکن پھر بھی اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو ایمان کے اندر اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ جس طریقے سے وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے وہ ایک کامل مسلمان ہے، اور وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ بھی کامل مسلمان ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے طریقے سے کافر ہے۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، ذرا غور کریں گے، اگرچہ وہ روزہ رکھے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ہمارا اسلام مکمل ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ضروری تو ہے لیکن اتنا ضروری بھی نہیں جتنا یہ مولوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ کس نے اگر جان بوجھ کر کے 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر روزہ رکھ کے اس پورا نہیں کر سکتا، اتنا بھی ضروری نہیں جتنا یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ روزہ رکھ لے تو اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، لیکن روزہ نہ بھی رکھیں تو ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کامل اور مکمل مسلمان رہیں گے۔ تو ایسا شخص ساتھیوں علماء کے نزدیک شریعت اسلام کی روشنی میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، خواہ روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ معنی ہے کس کا؟ اس کے رکن ہونے کا۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ضروری تو ہے، بہت ہی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے ہمارا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہوگا، ہمارا اسلام ویسے ہی ناقص رہے گا جس طریقے سے ایک گھر بنایا جائے اور اس کی 1 دیوار 2 3 دیواریں بنائی جائیں، چھت بھی ڈال دی جائے لیکن ایک دیوار خالی رہے، بھلا بتائیے وہ گھر کا کام دے گا؟ جی، نہ چوری سے بچا سکتے ہیں آپ اس کو، نہ سردی اور لو سے اس کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟
تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا اس قدر اہم رکن ہے، اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال گڑے نہیں وہی ہے کہ ایک گھر بنایا جائے لیکن اس کی ایک طرف کی دیوار کو کیا کیا جائے، کھلا رکھا جائے، جیسے وہ گھر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دیا کہ اتنا گھر ہمارے لیے بناؤ، اتنا پیسہ ہم تم کو دیتے ہیں، وہ پورا گھر تیار کر دے لیکن ایک دیوار نہ بنائے تو آپ اس کو گھر مانیں گے؟ بلکہ دیوار تو بہت دور کی بات ہے، اگر کھڑکی اور دروازے نہ لگائے پھر بھی آپ اسے قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پیسہ آپ سے مکمل پیسہ لینے کا حقدار بنے گا وہ؟ نہیں بنے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ویسے ہی نقص ہے جیسے اس گھر کی ایک طرف کی مکمل دیوار نہ بنائی جائے تو اس میں نقص ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ بہت ضروری چیز ہمارے اوپر، تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن وہ شخص جیسا کہ علماء کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، وہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے سے بھی برا ہے۔ اگر کوئی شخص واجب سمجھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا تو وہ زنا کرنے والے سے کیا ہے، لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اتنا جی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے اسلام کا رکن ہونے کا معنی سمجھا ہی نہیں کہ روزے کا اسلام کے رکن ہونے کا معنی کیا۔ یہ علماء بتا رہا، آج سے 100 سال پہلے امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا کہ علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک وہ شراب پینے والے، زنا کرنے والے سے برا ہے۔ بلکہ امام ذہبی نے اس کے بعد اور بھی لکھا ہے کہ بلکہ لوگ اس کے اسلام کے بارے ہی میں شبہ کرتے ہیں کہ آیا وہ مسلمان ہے کہ صدیق تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اس مبارک مہینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے روزے کو ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن قرار دیا ہے، جس روزے کا رکھنا ضروری ہے۔ اور ساتھیوں، میں یہ بات اس لیے اور کہنا چاہوں گا کہ یہ مبارک مہینہ آج چند سالوں سے اور آئندہ چند سالوں تک سخت گرمی کے موسم میں آ رہا ہے جی۔ اولاً تو ہمارے بہت سے بھائی جو روزہ تو روزہ رکھیں گے لیکن اس مبارک مہینے کی آمد کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح جی؟ پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا دن اور ٹل جائے، جیسے ہوتا ہے نا رمضان کا مہینہ، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ شعبان 29 دن کا ہو، ہم کیا چاہیں گے کہ 30واں چاند نکلے، اور عید کا چاند جی ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ 30 دن کا ہو، کتنا دن کا ہو جائے، 29 دن کا ہو جائے۔ یہ دیکھیے ذرا 28 کی امید نہیں ہوتی ہے، 28 کی امید ہوتی ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، یہ خلل ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلل ہے، بلکہ بسا اوقات یہی چیز انسان کے مذہب سے خارج ہونے کی سبب بن سکتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ ان کے اوپر تباہی اور بربادی کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو کچھ احکام بیان کیے ہیں، اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، اس کو انہوں نے ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری تمام نیکیوں کو بھی برباد کر دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، یہ ہماری اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کو ہمیں بری نظر سے اور ناپسند نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں، بلکہ اگر ہمارے اندر وہ فطری طور پر محبت کا جذبہ نہ پیدا ہو
ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کام مشکل ہے اس کی وجہ سے، تو کم سے کم ساتھیوں ہماری مثال وہ ہونی چاہیے کہ جیسے ایک شخص سخت بیمار ہو، تیز بخار ہے اس کے پاس، وہ کبھی چاہے گا نہیں کہ بخار آئے اس کو، ہے نا؟ لیکن اب بخار آ گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور خوشی خوشی جاتا ہے کہ نہیں؟ اب پڑ گیا ہے سر پر تو کیا ہے، اور ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اسے بڑے اہتمام سے اور شوق سے کھاتا ہی نہیں کھاتا، بلکہ اگر کسی دن لیٹ ہو جائے تو افسوس کرتا ہی نہیں کرتا۔ تو کم سے کم ہماری کیفیت ہم سے یہ ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ اب آ پڑا رمضان تو اب ہمیں بڑے شوق سے اسے قبول کر لینا چاہیے، بڑے شوق سے اسے، بڑے اہتمام سے اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو جائے، عبادت میں کوئی کمی ہو جائے تو اس پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب اس مبارک مہینے کی آمد پر ساتھیوں، یہ جو گرمی کے مہینے میں یار ہمارے بہت سے بھائی، میں جانتا ہوں ان کے ارادے کیا ہیں، بالکل متزلزل ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے کیسے روزہ رکھ پائیں گے ہم، اتنا سخت گرمی کے مہینے میں روزہ آ رہا ہے، ارے 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا پڑے گا، کتنا؟ 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا پڑے گا، کام بہت مشکل ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ ایسے بھائیوں کو سوچنا چاہیے ساتھیوں کہ محشر کی گرمی کیا ہے؟ بہت سخت ہے، جہنم کی آگ کیا ہے؟ بڑی تیز ہے۔ جو شخص اس دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرے گا وہ حشر کے میدان کی بھوک اور پیاس کیسے برداشت کر پائے گا؟ جو اس روئے زمین کی گرمی کو نہیں برداشت کر سکے گا وہ حشر کی گرمی جو دن کتنا ہوگا ساتھیوں؟ 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج کتنی اونچائی پر ہوگا؟ جی سوال سے ہے نا؟ کتنی بار شاید اسی جگہ بیٹھ کر کے 10 بار ہم نے بتایا ہوگا کہ سوا نیزے کی بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ کتنے اونچائی پر ہوگا؟ 1 میل کی اونچائی پر ہوگا۔ کتنا؟ 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، اور آج کروڑہ میل کی اونچائی پر ہے۔ آج کی سورج کی گرمی کو اگر ہم نے برداشت نہیں کیا تو اس دن کی گرمی کو کیسے ہم برداشت کر پائیں؟ ذرا سوچیں۔ آج ہم نے تراویح پڑھ کر کے اپنے پیروں کو نہیں تھکایا، جو مشکل سے آدھے گھنٹے کے اندر آدھا پارہ امام پڑھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے ساتھ 35 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، اور بہت سے تیز سپیڈ والے ہوتے ہیں تو اور جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اب تو ہمارا حال عجیب ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا امام کتنا کم قرآن پڑھتا ہے، 1 آیت 2 آیت، ہے نا؟ اس کے پیچھے ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس مہینے سے محبت نہیں ہے، ہمیں رمضان سے محبت، ہم نے تو اس سے ایسے ہی محبت نہیں ہے جتنی بیمار کو دواؤں سے محبت ہوتی ہے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، اولا تو اس کے اصلاح کی ضرورت ہے اپنے اس عقیدے کی، اور دوسرے یہ کہ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ چھوٹنے والا نہیں ہے، کتنی ہی گرمی کیوں نہ پڑے، کتنی ہی گرمی کیوں نہ پڑے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنا عزم، اپنا ارادہ پختہ کرنا چاہیے۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ارادہ جو ہوتا ہے وہ کمزور رہا کرتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں اسی سعودیہ میں ایسے لوگوں کو، بلکہ آج سے بتا دیں آپ سے کہ آج سے تقریباً 35 سال یا 34 سال 33 سال پہلے، 34 سال پہلے جب میں سعودیہ میں آیا تو اس وقت بھی رمضان گرمی ہی میں پڑتا تھا، ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں 36 سال میں زمانہ کیا ہے؟ بدلتا ہے نا؟
اس سال بھی گرمی میں پڑھتا تھا. میں الغاب آیا تو جہاں میں ٹھہرا جس وجہ نماز پڑھتا تھا اس مسجد کے بالکل بغل میں ایک بیکری تھی. آج کل تو بیکری آٹومیٹک ہو گئی ہے نا, اس وقت بیکری کیا ہے, ہاتھ سے روٹی پکا کر کیا کرتے تھے, اسی لکڑے لوہے پر ڈالتے اور بھٹی کے اندر. ذرا سوچئے صبح و شام روٹی پکانا ہو تو کتنی گرمی ہوتی. ایک صاحب روٹی پکاتے تھے, ان کا نام تھا بسم اللہ. کیا نام تھا؟ بسم اللہ. لیکن یہ ہے کہ دل کے صحیح بہت اچھے تھے. ہمارے بہت سے بھائیوں میں یہ خیر ہے لیکن انہیں کوئی ابھارنے والا بتانے والا نہیں ہوتا. جب ہم سے ملاقات ہوئی دیکھا روزہ نہیں رکھا انہوں نے, بسم اللہ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ارے شیخ میں ہی نہیں, یہاں جتنے بیکری میں کام کرتے ہیں شاید ہی کوئی روزہ رکھے, وہ جو دکانوں میں بیٹھتے ہیں وہی رکھتے ہیں, باقی دوسرے نہیں رکھتے. کیوں؟ کہا سب کہتے ہیں کہ اس بیکری میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کے روزہ کیسے رکھا جائے. ہم نے سمجھایا, ہم نے کہا جہنم کی آگ اس آگ سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ نوکری کے لیے روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نوکری رہے یا نہ رہے, آپ کے اوپر روزہ واجب ہے اور روزہ رکھنا ہے آپ کو. اللہ شاہد ہے ساتھی, میرے سمجھانے سے اس اللہ کے بندے نے روزہ رکھ دیا اور پورا کر لیا. روزہ رکھا ہوا روزہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ عزم رکھا, وہ طاقت رکھی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر بندہ بس ارادہ کر لے اس کا, بس اس کا پختہ ارادہ. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جوان جتنے لوگ ہیں اگر امام تراویح کے اندر ایک صفحے میں ایک رکعت میں 2 صفحہ پڑھے تو کھڑے رہ پائیں گے؟ نہیں کھڑے رہتے ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہیں پہلی صف میں امام کے پیچھے ایک بوڑھا ہے, 60 سال کا, 70 سال کا, 75 سال, حتیٰ کہ آنکھوں سے کہ 80 سال کا, اور وہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ جوان کے پیر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھی اور اس نے عزم ارادہ نہیں کیا ہے, اور اس بوڑھے نے عزم کر لیا ہے لہذا وہ اس کو پورا کر لے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب سب سے اہم چیز عزم کی ضرورت ہے, اور روزہ توڑنے کا جو گناہ ہوا کرتا ہے اس کا جو نقصان ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جیسا کہ ہم نے کہا, امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چوری سے اور زنا سے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے ایمان میں کیا ہے؟ شبہ ہے. اگر اس کا یہ ایمان ہوتا کہ یہ حکم کس کا ہے, اور آپ جان لیں اللہ کی قسم آپ کا کفیل اگر آپ کو حکم دے اور کہے کہ تمہیں روز آنا 2 گھنٹے 3 گھنٹے دھوپ میں بلکہ صبح سے شام تک کھڑے رہنا ورنہ تمہارا خروج ہے, تو کوئی مخالفت کرے گا؟ جی. تو کفیل کے حکم کی یہ اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی اہمیت نہیں ہے, اسے بھولے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر سے پہلے, جہنم سے پہلے عالم برزخ میں روزہ چھوڑنے والے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب دکھلایا. حشر میں سے پہلے ساتھیوں, حشر کے میدان میں کیا دھوپ سے سامنا کرنا پڑا ہوگا, پڑنا ہوگا اس کو, کتنا پسینہ اس کو آئے گا, کتنا وہ بھوکا اور پیاسا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. ابھی حشر یعنی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور عالم برزخ میں اسے کتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں, ان کے استاد امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں, امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر, امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان البیہقی میں, اور دیگر بہت سے علماء حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب نقل کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ جی سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم خواب ہی میں ہوا تھا, ہے نا. مدینہ منورہ کی سرزمین آپ کو کہاں دکھائی گئی تھی؟ خواب میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا.
خواب ہی میں ہوا تھا. تو انبیاء السلام کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. تو حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آتے ہیں. میرے پاس 2 شخص آتے ہیں. انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے کر کے چلے. اور جب پہاڑ کے پاس پہنچ گئے تو ہم سے کہتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھو. ہم نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا. یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینا تھا. جیسے ہم اور آپ پہلے کیا ہوتا ہے، ارے بھائی ہم سے یہ کام، ارے میں کیسے روزہ رکھ پاؤں گا. یہ سبق دینا تھا. فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، ہمت مردہ. جی اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب ہم ہمت کریں گے تو، ہے نا. نہ کہ گھر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں نے میرے دونوں بازو کو پکڑا اور جب میں چڑھنے لگا، یہ دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے، تو میرا قدم اگلا بڑھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سیڑھی کے زینے کے اوپر پڑ رہا. اتنا آسان ہو گیا چڑھنا. اور چڑھتے چڑھتے جب پہاڑ پر چڑھ گیا اور ہم چلنا شروع کیے تو ساتھیوں ایک لمبی حدیث ہے، بلکہ میں سوچا تھا کہ وہی حدیث آپ کے سامنے رکھیں، لیکن پھر سوچا ہو سکتا ہے کسی مجلس میں آپ کے سامنے وہ حدیث ہم نے رکھی ہو، اس لیے اس کا ذکر نہیں چھوڑا. علی کل حال وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے گنہگاروں کا کیا حشر ہو رہا ہے وہ دکھایا ہے. آپ کو زانی دکھایا گیا، سود خور دکھایا گیا، جھوٹ بولنے والا دکھایا گیا، اور کچھ نیک لوگوں کے بھی حالات آپ کو دکھائے گئے. نیک عمل کرنے والے کیا ہیں، اور وہ مسلمان جو نیک جذبہ رکھتے ہیں لیکن بسا اوقات نفس کی کمزوری کی بنیاد پر اور اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر بعض گناہ کے کام جو ان سے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رحمت کا معاملہ تھا وہ سارا کا سارا دکھلایا گیا. انہی گنہگاروں میں آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھلائے گئے. میں چاہوں گا ہمارے بھائی سے غور سے سنیں، اور وہ ہمارے بھائی جو جن کے ارادے کمزور پڑ گئے ہیں، جنہوں نے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کو شیطان نے ورگلایا ہے. ہمارے بہت سے بھائی ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، وہ روزہ تو نہیں رکھیں گے لیکن جی افطاری کے لیے صرف افطاری نہیں بلکہ سحری بھی کھائیں گے، ہے نا. ہمارے ناظم صاحب قاری صاحب جانتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ مربی تھے اور اچھے آدمی تھے. وہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص گھر میں تھا، وہ سحری روزانہ کھاتا تھا اور روزہ کبھی نہیں رکھتا تھا. روزانہ سحری کھائے. جیسے ہمارے بھائی افطاری روز کریں گے روزہ، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو جب روزہ نہیں رکھتا سحری کیوں کھاتا ہے؟ تو کہتا عجیب ہو تم لوگ، روزہ بھی نہ رکھوں، سحری بھی نہ کھاؤں، افطاری بھی نہ کروں، بالکل کافر ہی بن جاؤ. کم سے کم کچھ تو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہمارے بہت سے بھائی روزہ نہیں رکھیں گے لیکن افطاری میں حاضر ہو جائیں گے. اور ہمارے بہت سے خاص طور پر جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، ان کا ایک عجیب بدعت ہے، اس لیے کہ ہر رمضان کے موقع پر یہ سوال ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں پر مشکل میں ہیں، یا ہمارا حالانکہ سارے دکان والے ہوں گے یا ورک شاپ والے ہوں گے، کہتے ہیں مشکل ہے روزہ رکھنا. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک مسکین کو اپنے ملک میں کھانا کھلا دیں گے. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے چند ٹکوں کا بھوکا ہے جو دیتے ہیں. انہیں یہ سمجھائیے کہ یہ چیز کیا ہے، روزہ رکھنے کی ہے. روزہ رکھنے سے معذور صرف اس کو رکھا گیا ہے. 2 قسم کے آدمی ہیں جو روزہ رکھنے سے معذور ہیں اور ان کے لیے کھانا کھلانا جائز ہے. ایک وہ بوڑھا ہے جو 80 90 95 سال اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی جوانی یا اس کی طاقت کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. اب اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آنے والا نہیں کہ وہ روزہ رکھ لے گا.
تو ایسا بوڑھا اگر اس کے ہوش باقی ہیں، یہ سمجھنا چاہیے، اگر اس کے ہوش حواس سامنے نہیں رہے، ٹھیک ٹھکانے نہیں رہتے، اسے چیزیں یاد نہیں رہتی، وہ لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے وہ بے ہوش، اس کا گویا کہ جنون کی کیفیت ہو جائے، تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں، اس پر روزہ واجب نہیں۔ لیکن اگر اسے دھیان ہے، سمجھتا ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے، کھانے پینے کا اسے دھیان ہے، اب اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے۔ حالانکہ بعض بوڑھے ایسے بھی ہیں ساتھیوں، ہم نے 105 سال کے بوڑھے کو دیکھا، 105 سال کے، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، میرے پڑوس کی بات ہے، وہ روزہ رکھتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا، تعجب یہ ہے کہ ارے یہ کمزوری ہے، یہ بیماری کی وجہ سے میرے اوپر آئی ہے، میں بھی اتنی بڑی عمر کا نہیں ہوں۔ ہنستے تھے لوگ، اس کے بچے، وہ کہتا تھا، مؤذن کے جو ہے وہ سسر تھے، وہ کہتے تھا کہ یہ ابھی میرے اوپر بیماری کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بھی اتنی بڑی عمر کا نہیں ہوا کہ میں بھول جائے کہ روزہ نہ رکھ سکوں۔ تو علی کل حال بوڑھا اس عمر کو پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے، اور کیا کرے؟ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور یا دوسرا وہ شخص جو مریض ہے، اور ایسا مریض ہے کہ اب اس کے دوبارہ شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے، جیسے ہمارے بہت سے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بھائی کو محفوظ رکھے، کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، یا بعض لوگوں کا شوگر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا 2-4 گھنٹے کیا ہے؟ مشکل کام ہے، بلکہ ان کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہی شہر میں ایک آدمی کا انتقال ایسے ہی ہوا، لوگ منع کر رہے تھے، لوگ منع کرتے تھے، لیکن اس نے روزہ رکھا، نتیجہ یہ ہے کہ پہلے ہی رمضان کو اس کو انتقال۔ علی کل حال کہنے کا مطلب اگر ایسا مریض ہے جس کے دوبارہ شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ورنہ روزہ چھوڑنا مستقل طور پر جائز۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا بوڑھا ہے کہ گرمی کے موسم میں تو نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جب سردی کا موسم آئے گا تو روزہ رکھ لے گا، تو اس کے لیے کھانا کھلانا جائز، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ صاحب کیا الٹا لٹکا دیا گیا تھا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے پاس یہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ہے، وہ یہ برداشت کر سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، ادھر سے پھاڑا جاتا اور یہاں تک لے آتے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اس طرف آتے، ادھر پھاڑتے، اس کو پھاڑتے ہوئے یہ جبڑا بالکل برابر ہو جاتا اور پھر اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ اس جبڑے سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ جو زمین کے پاس لٹک رہے ہیں وہاں پر کھولتا ہوا پانی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کھولتے ہوئے پانی کو چاٹتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ دیکھیں، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کون سے لوگ ہیں، ہم نے ساتھیوں سے کہا یہ کون سے لوگ ہیں، ہمارے ساتھیوں نے کہا آپ کی امت کے، کیا فرمایا؟ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت، افطاری کا وقت ہونے سے پہلے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں، یعنی دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن 2-4 منٹ پہلے جلد بازی میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھے اور کاہلی اور سستی اور لاپرواہی سے روزے کا افطاری کا وقت ہونے سے پہلے پہلے روزہ اگر افطار کر دے، جب اس کا یہ حشر ہے تو جو آدمی سرے سے روزہ رکھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب
اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے جس کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے والوں کو کتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ رکھنے والوں سے کتنے بڑے اجر کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں جا کر کے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا ساتھیوں غور کریں گے اور کوشش کریں کہ صرف فرض روزہ ہی نہیں بلکہ ہم کوشش کریں کہ کچھ نفل روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی ٹولی بھیجی جہاد کے لیے اور اس میں میرا نام بھی آ گیا، تو میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس لے آ۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے اور مال غنیمت حاصل ہوا اور واپس چلے آئے۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک بار آپ نے ایک فوجی ٹولی روانہ کی، میرا نام اس میں شامل ہوا اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ اس فوج کو صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس لے آ۔ اس بار بھی حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ گئے اور واپس مال غنیمت لے کر چلے آئے، میری خواہش پھر بھی نہیں پوری ہوئی۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو بار تو کیا ہوا؟ آؤٹ ہو گیا معاملہ۔ اس بار تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوج کو صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا۔ حضرت ابو امامہ کہتے اب میں مایوس ہو گیا کہ مجھے شہادت ملنے والی نہیں ہے، لیکن جنت کی طرف تو ضرور تھی۔ کیا تھی؟ اور ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ لاہور میں، کراچی میں، دلی میں، بامبے میں ایک گھر کا سوال کرتے کہ ایک گھر مل جائے ہم کو، ہے نا؟ اور ہمارے وہ جوان بھائی جن کی شادی نہیں ہوگی وہ کیا کہتے؟ وہ کیا مانگتے؟ جی ان کو۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ خیال نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیا، دنیا کو ان کے، اور دنیا کا معاملہ ساتھیوں اسی لیے علماء کہتے ہیں دنیا کی مثال سائے کی مثال ہے۔ دنیا کی مثال کیا ہے؟ سائے کی مثال ہے۔ آپ سائے کے پیچھے دوڑیں گے تو سایہ آگے جائے، آپ کبھی پا نہیں سکتے ہیں اس کو، اور آپ سائے کو پیچھے چھوڑ کے دوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سایہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا جائے گا۔ تو اگر آپ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے تو دنیا کو کبھی آپ پا نہیں پائیں گے، اور اگر دنیا کو چھوڑیں گے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی جائے گی۔ تو ان لوگوں کا ایمان کیا تھا؟ اصل منزل کیا ہے ان کی؟ اسی لیے تو وہ صحابی شاید ربیعہ ابن کعب ان کا نام تھا، ربیعہ ابن کعب، کہ کعب ابن ربیعہ شاید کیا نام ہے؟ ربیعہ ابن کعب ہمارے خیال ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے مختصر طور پر، اور مسند احمد وغیرہ میں مفصل روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے خدمت کیا کرتا تھا۔ ساتھیوں نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا اور نہ ان کی شادی ہوئی تھی، دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ جوان تھے، ظاہر بات جوانی کی ایک امنگ اور خواہش ہوا کرتی ہے۔ ہمارا جوان کمانے لگتا ہے سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ شادی کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بھر خدمت کرتا، عشاء تک آپ کے ساتھ رہتا،
جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ گھر اندر تشریف لے جاتے تو میں آپ کی ڈیوڑھی پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتا اور انتظار کرتا رہتا کہ جب تک آپ کی اندر سے آواز آتی رہے گی میں یہیں پر رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ گھر سے باہر آئے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت کروں. اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول سبحان اللہ اور ہم تسبیح پڑھتے رہتے تھے. جب آپ کی آواز بند ہوتی تھی تو میں وہاں سے اٹھ کر کے آ کر کے صفہ جو اصحاب صفہ کے لیے آپ نے بیان بنوایا تھا وہاں جا کر کے لیٹ جاتا. کہا ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور میں آپ کے ساتھ ڈیوڑھی تک گیا. آپ اندر گئے تو میں ڈیوڑھی پر سر رکھ کر کے لیٹا آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا. ابھی آپ کی آواز آ رہی تھی کہ مجھے بھی نیند آ گئی اور میں سو گیا. کبھی ہوتا ہے نا اچانک انسان سوچتا نہیں اور نیند آتی ہے اور اتنی دیر تک آتی ہے گھنٹوں سویا رہتا ہے سمجھتا کہ 2-4 منٹ سو جاؤں میں, ہے کہ نہیں. کہا تھوڑی دیر میں اچانک کیسے بیدار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ڈیوڑھی پر مجھے لیٹے دیکھا. کہا ربیعہ یہ کیا ہے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سونے کے انتظار میں یہاں پر لیٹا رہا لیکن مجھے نیند آ گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی ان کی خدمت دیکھ کر کے اور یہ فدائیت دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی. اور آپ نے کہا ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. کیا فرمایا آپ نے؟ ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دے دیجیے سوچنے کی. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مہلت. شام کو یا دوسرے دن جب پھر ملے تو آپ نے کہا اے ربیعہ تم نے کچھ سوچا؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. آپ نے کہا ربیعہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تمہارے ابو نے تمہیں مشورہ دیا ہے, تمہاری امی نے تمہیں مشورہ دیا ہے, تمہارے پاس گھر نہیں ہے, جوان ہو, تمہاری بیوی تمہارے پاس بیوی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز مانگتے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے ابو نے مجھے کچھ مشورہ دیا ہے نہ میری امی نے مجھے کچھ مشورہ دیا ہے, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی آپ سے مانگوں گا وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ اللہ کے نبی ہیں, میں آپ سے وہ چیز کیوں نہ مانگوں جو مجھے آخرت میں کام آئے. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی خدمت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے یہ نعمت نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو آج کل کا پیر ہوتا تو کیا کرتا, لکھ کر کے دے دیتا ہے نا. لو جب یہاں تو جو فرشتے جو قبر میں سوال جواب کرنے والے تھے ان کے نام بھی لیٹر لکھ دیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا, اور کفن میں رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں پر شیطان ہوتا تو کام آئے گا یہ پرزا. اگر قبر میں شیطان ہوگا اس لیے کہ سب شیطان کے ساتھی ہے, شیطان اپنے ساتھیوں کی بات ضرور مانے گا, لیکن وہاں شیطان کا گزر وہاں کون ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہاں تو وہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی ایک پل بھر کے لیے نہیں کرتے ہیں اور جس کا حکم دیتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں. تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, تم کثرت سے نفل نماز پڑھو, کثرت سے نفل نماز پڑھو, اور جب تم کثرت سے نفل نماز پڑھو گے اور میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً یہ بندہ سفارش کیے جانے کے لائق ہے, اللہ میری دعا تمہارے بارے میں قبول کرے. تو کہنے کا مطلب صحابہ کرام کے ساتھیوں یہ جذبات ہوا کرتے تھے. تو حضرت ابو امامہ نے کیا سوال کیا, اے اللہ کے رسول مجھے شہادت مل جائے, لیکن 3 بار گئے جنگ میں اور تینوں بار معاملہ کیا ہوا, آؤٹ ہو گیا ہے نا. مارنا چاہا چھکا لیکن چوکا بھی نہیں, کیا مارنا چاہا چھکا مارنا چاہا لیکن کیا ہو گئے, آؤٹ ہو گئے. پھر کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جنت نہیں لکھی ہے, میری قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہے,
تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، ایسا کام بتلائیے کہ اس کام کو میں انجام دے لوں تو مجھے جنت مل جائے۔ کیا سوال ہے ساتھیو؟ کوئی ایسا کام بتلائیے کہ اس کام کو میں کر جاؤں، اس پر عمل کروں، اسے انجام دے لوں تو مجھے کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ تو آپ نے کہا علیک بالصوم، کیا فرمایا؟ علیک بالصوم، تم کثرت سے روزہ رکھو، کثرت سے نفلی روزہ رکھو۔ حضرت ابو امامہ نے کہا یہ تو کام کوئی بڑا نہیں ہے، یہ تو کام کوئی بڑا نہیں ہے۔ لہذا کچھ دن کے بعد دوبارہ سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم کثرت سے روزہ رکھو۔ 3 بار جب یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ کثرت سے رکھو، اس لیے کہ جنت طرف لے جانے والے کاموں میں روزے سے بہتر اور کوئی دوسرا کام نہیں تمہارے ساتھ۔ تو اس سے اندازہ لگا لے ساتھیوں روزہ کتنا افضل ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ کوتاہی کے شکار ہیں۔ روزے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں ساتھیوں، ہم میں سے ہم اور آپ اس کی فضیلتیں سنتے آئے ہیں۔ ہم صرف روزے سے متعلق ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ظاہر بات ہے وقت کافی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے ساتھیوں، روزہ رکھنا بڑا ضروری کام ہے کہ نہیں؟ روزہ تو بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کی حفاظت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ روزہ بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت تو ہم اور آپ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کسی کا ارادہ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کسی کی نیت میں فطور تو نہیں ہے کہ سحری کھا کر کے اور افطاری کر کے روزہ داروں میں اپنا نام لکھائیں گے انشاءاللہ؟ اور آپ کے ملنے جلنے والے جو ساتھی ہیں ان تک بھی ہماری یہ بات پہنچائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو روزہ رکھ لینا ساتھیوں یہ تو بہت آسان ہے، ہمارے بات کے لیے مشکل ہے، لیکن سلف کہا کرتے تھے کہ سب سے آسان روزہ کھانے اور پینے کا چھوڑ دینا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ روزہ کس کو کہتے ہیں جی؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزے کے جو منافی چیزیں ہیں، روزے کو توڑ دینے والی ہیں، ان چیزوں سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو کھانے اور پینے سے رکے رہنا یہ روزے کا سب سے آسان طریقہ ہے، جو ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے مشکل ہے۔ اس لیے کہ سلف روزے کی حکمت کو سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کا بیان کیا ہے، روزے کے حکم کی ابتدا جہاں سے ہے اور روزے کے مسائل کا ان کی انتہا جہاں پر ہے، وہاں دونوں آیتوں کو تقوی پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ کس پر ختم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جہاں پر خاتمہ ہوا وہیں پر لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ گویا روزے کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے ساتھیوں؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں روزے کے فوائد لوگ بیان کرتے ہیں اور تقویٰ کو سب سے پیچھے، جبکہ سب سے بڑا فائدہ جس کے لیے روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ہمارے آپ کے اوپر نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی اور اس کی امت کے اوپر روزہ فرض تھا، ہر نبی اور اس کی امت پر روزہ فرض تھا۔ اور روزے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں روزہ فرض ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اصل چیز یہ ہے ساتھیوں، اور متقی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حفاظت بھی کی جائے۔
کس چیز سے حفاظت ساتھیوں؟ یہی بس 2-4 منٹ میں بات کہہ ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، ذرا غور کریں، فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ آپ رکھیں اور فرائض میں کوتاہی ہوئی تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی آپ اگر روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں تو جی اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ تو روزہ رکھیں تو فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثال تو وہی ہوگی کہ آپ کسی کو ایک گلاس دودھ لا کر کے دیں، ہے نا، اور اندر سے نیچے سے کیا کریں، اس کو سوراخ کر دیں، کوئی فائدہ ہوگا ساتھیوں؟ یہی معاملہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں کم علم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ساتھیوں کہ ارکان اسلام میں سے 2 رکن ایسے ہیں، ارکان اسلام میں سے 2 رکن ایسے ہیں کہ ان دونوں رکنوں کو اگر مکمل طور پر حتی الامکان ادا نہیں کیا گیا تو باقی تینوں رکن کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ وہ 2 رکن کون ہے؟ پہلا شہادتین کا اقرار ہے، پہلا کیا ہے، اور دوسرا کیا ہے، نماز ہے ساتھی۔ اسی لیے سنن میں اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا قیامت دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ جی نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی، کمی اس لیے نہیں کہ رکوع چھوڑ دیا ہے، کمی اس لیے نہیں کہ 4 وقت کی پڑھی ہے اور 1 وقت کی، بلکہ میں جو یہ کہتا ہوں جو 4 وقت کی پڑھتا ہے اور 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، نمازی نہیں ہے۔ جو 4 وقت کی پڑھتا ہے اور 1 وقت کی، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا رکن نماز نہیں، غلط کہتے ہیں نماز نہیں، اسلام کا رکن 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام کا رکن نماز ہے اتنی بات کافی نہیں ہے۔ اسلام کا رکن کتنا ہے ساتھیوں؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نے بیان فرمایا اگر نماز میں کمی، یعنی خشوع کے اندر، خضوع میں صحیح طور پر ادا کرنے میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں؟ تو کہا کہ نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی کے دیگر اعمال کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر نماز ہی فیل ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال دوسرے دیکھے ہی نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرائض کو روزہ رکھ کر کے ہم روزہ رکھیں اور جماعت کو چھوڑتے رہیں، جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو روزے کا حق ادا نہیں ہوا، تقویٰ نہیں ادا ہوا۔ کیوں؟ جماعت کو چھوڑنا، جان بوجھ کر کے چھوڑنا، یہ مومنوں کی نشانی کس کی ہے ساتھیوں؟ برا نہ مانیں گے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شاہد ہے، صحیح مسلم شریف کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ جو شخص جماعت میں نماز نہیں پڑھتا تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، ہم سارے لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے کھلا ہوا منافق ہے۔ تو کہنے کا مطلب فرائض، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر کبائر جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز نہ کرے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا نہ رہے، اس کا روزہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، سوکھا ہوا درخت ہے اس کا۔ گویا کہ گناہوں کی آگ میں اس ہرے بھرے درخت کو اس نے جلا دیا ہے۔ ہوا ایک درخت کام کا ہے، قائم ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ کسی کام آنے والا ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کاٹ کر کے اسے بھٹی
مٹی میں جھونک دیا جائے، نہ ایک اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کے رمضان کے فضائل بیان فرمائے، وہاں آپ نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، صحیح بخاری میں کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے مروی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ شرابہ۔ جو جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں، آج ہمارا بہت بڑا طبقہ، جوان کیا سفید داڑھی والے بھی اس میں ملوث ہیں، اگرچہ ان کے داڑھی کے بال ابھی تک سفید کیوں سفید نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ آنے ہی نہیں دیتے، سفید کہاں سے ہوں، ہے کہ نہیں؟ آنے ہی نہیں دیتے، اور جو کچھ موچھیں تھوڑی سی باقی رکھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ کلر کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لیکن وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، اور وہ برائی کیا ہے ساتھیوں؟ یہ شیطان جو ہمارے جیبوں میں ہے، یہ شیطان ہمارا کتنا وقت برباد کر رہا ہے ساتھیوں، ذرا دیکھیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ وقت برباد کرتا ہے نہیں برباد کرتا؟ دیکھیں گے لوگ ابھی یہاں سے نکلیں گے تو کوئی اپنے کمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی اس طرف کھڑا ہوا ہے اور کان میں آئی فون لگا کر کے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے، اور درس میں آنے کے لیے کہ اس کے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے اس کے پاس وقت ہے نہیں ہے۔ آج ساتھیوں میاں بیوی کے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو لوگ پردیش میں ہیں، اور طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ اسی شیطان کی برکت ہے، اسی شیطان کی برکت ہے۔ تو اسی شیطان کی وجہ سے لوگ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کیا کیا کچھ دیکھتے ہیں، آپ لوگ جانتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ ڈھال ہے کس سے؟ بندے اور گناہ کے درمیان ڈھال ہے۔ بندہ روزہ رکھ کر کے گناہ کا کام کرے، یہ روزے کے خلاف ہے، یہ روزے کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو فلا یرفث، وہ بے حیائی اور فحاشی کی بات نہ کرے، ننگی تصویروں کو یا نیم برہنہ تصویروں کو فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر دیکھنا اور گندی ناچیں اور سب دیکھنا، یہ روزے کی حکمت کے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو گویا اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے اولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا عزم عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مبارک مہینے کے اللہ تعالیٰ آمد پر ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کا روزہ رکھنے، اس میں قیام کرنے اور اس کے اندر عبادتیں کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کرا لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔